اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان میں اسماء، افعال اور حروف کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ کیفا بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک اسم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم استفہام ہے۔ ہم نے جو اسماء استفہام پڑھے ہیں ان میں سے ایک اسم استفہام جو ہے وہ کیفا ہے۔ تکفرون یہ فعل ہے، گرین کلر میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو علامت مضارع تا ہے اور اونا کی آواز یہ بتا رہی ہے کہ جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے، اور جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے یہ علامت مضارع سے پتہ چلے گا۔ تو علامت مضارع چونکہ تا ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ باللہ با حرف جر ہے اور آگے اسم اللہ، اور جار مجرور جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حرف جر آئے گا تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا۔ واو پھر حرف ہے، یہ واو کون سا ہے، عاطفہ ہے یا اور واو ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے۔ بہرحال واو ایک حرف ہے۔ کنتم فعل ہو گیا، کانا یکونو سے فعل ماضی کا صیغہ کنتم، تم آپ کو پتہ ہے کہ انتا انتما انتم، ٹھیک، یہ جو تا تما تم، تی تما تنہ کی آوازیں آتی ہیں یہ آپ کا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ امواتن اسم ہو گیا، تنوین سب سے بڑی علامت ہے اسم کی، فا پھر حرف آ گیا، احیا فعل ہو گیا، اور اس کے بعد کم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل کے بعد جب بھی ضمیر متصل استعمال ہوتی ہے یعنی اٹیچ ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر جو ہے وہ اس فعل کے لیے مفعول بن کر آتی ہے۔ ثم یہ پھر حرف ہے، یمیتکم، یمیتو فعل اور پھر کم یہ اسم، اور فعل کے بعد ضمیر متصل تو مفعول بن کر آئے گی یمیتو فعل کے لیے۔ یمیتو علامت مضارع پیش والی ہے تو چار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مجہول کا صیغہ ہوگا، اگر مجہول کا صیغہ نہ، اور مجہول کے صیغے کی پہچان کیا ہے کہ علامت مضارع ہٹائیں آپ تو آپ کو میم یا تا تین حروف نظر آ رہے ہیں۔ ویسے اس میں عین کلمہ اگر زبر والا ہوگا تو مجہول کا صیغہ ہوگا، یہاں پر کوئی زبر نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ پھر یہ باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ مشدد ہو، باب تفعیل بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ ہو سکتا ہے اگر یہاں پر ہمیں الف نظر آ جائے، الف بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب چوتھی اور آخری پاسبلٹی بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ باب افعال ہے، تو باب افعال کا یہ لفظ ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد ثم پھر حرف آ گیا، یحییکم، یحیی فعل اور اس کے بعد ضمیر متصل، اور یہ ضمیر متصل جو ہے یہ یحیی فعل کے لیے مفعول بن کر استعمال ہو رہی ہے۔ یحیی اس پہ بھی ہم وہی چار باتیں اپلائی کر سکتے ہیں کہ کون سے باب کا لفظ ہے۔ علامت مضارع یا پیش والی ہے، اس کو ہٹا دیں تو ہا یا تین حروف آپ کے سامنے آ گئے۔ اس میں دیکھیں عین کلمہ اگر زبر کے ساتھ ہے تو یہ مجہول ہوگا، تو یہ مجہول نہیں ہے۔ عین کلمہ مشدد ہو تو باب تفعیل ہوگا، باب تفعیل بھی نہیں ہے۔ آپ کو الف بھی نظر نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آخری حل ہمارے پاس جو بچا وہ یہ کہ یہ باب افعال ہے۔ ثم الیہ ترجعون، ثم پھر حرف آ گیا الیہ، الیہ ہی، الا جو ہے حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد آپ کو پتہ ہے اسم ہی آتا ہے جو کہ ہا کی ضمیر مجرور ضمیر استعمال ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ پھر ترجعون، اب ترجعون علامت مضارع پیش والی ہے۔ یہ میں علامت مضارع کیسے کہہ دیتا ہوں یا اس کو میں مضارع کیسے کہہ دیتا ہوں یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اونا کی آواز ہے یہ فعل میں جب آتی ہے تو اونا کی آواز فعل مضارع میں ہی آتی ہے، ماضی میں اونا کی آواز نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہو گیا۔ فعل مضارع میں اونا کی آواز جو ہے یہ جمع مذکر کی آواز ہے،
اور جمع مذکر کے دو صیغے ہمیں گردان میں ملتے ہیں. جمع مذکر غائب کا بھی ہو سکتا ہے اور جمع مذکر حاضر کا بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ علامت مضارع سے پتہ چلتا ہے. اگر علامت مضارع آپ کی یا ہے تو وہ غائب کا صیغہ ہے، اور اگر علامت مضارع آپ کی تا ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو یہاں پر علامت مضارع تا ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر جمع مذکر. تو علامت مضارع ہٹا دیں، واو نون ہٹا دیں تو پیچھے آپ کے را جیم اور عین ملیں گے. یہ حروف مادہ آگے. اور اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا باب کون سا ہے. علامت مضارع پیش والی ہے تو 4 پاسبلٹیز آپ کے سامنے آئیں گی. پہلی پاسبلٹی، اگر آپ کا عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو را جیم عین میں جیم آپ کا عین کلمہ زبر والا ہے تو لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. آگے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ باب تفعیل کا فعل مجہول ہو سکتا ہے باب مفعلہ کا فعل مجہول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باب افعال کا فعل مجہول ہو. لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مجہول ہے. تو را جیم عین یہ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے، رجع یرجع. اس کے معنی لوٹنا کے بھی ہوتے ہیں اور لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں. لوٹنا ایک فعل لازم ہے یعنی انٹرانسٹیو ورب ہے، جبکہ لوٹانا جو ہے یہ فعل متعدی ہے یعنی ٹرانسٹیو ورب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فعل مجہول جو ہے ہمیشہ فعل متعدی کا بنتا ہے، لازم کا فعل مجہول نہیں بنتا. تو لہٰذا یہاں پر یہ لوٹانا سے جو ہے فعل مجہول استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو ترجعونا کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ تم لوٹائے جاتے ہو یا تم لوٹائے جاؤ گے. تو میں نے مزید کچھ چیزیں جو ہیں اسماء، افعال اور حروف کی پہچان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو اب چلتے ہیں جی کچھ مادوں پر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میم واو تا مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے. نارمل بنے گا جی موتا یم ووتو، یعنی اصلی آگے لکھا ہوا ہے. اور اجوف ہے، چونکہ یہ اجوف واوی ہے تو اجوف واوی کا روز الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں پہلے 5 صیغوں میں وہ جو اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، وہ واو اور یا جو ہے وہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو ماوتا سے یہ ماتا بن گیا، اور یموتو سے یہ یموتو بن جائے گا کیونکہ حرف علت واو پر پیش ہے اور پیچھے ساکن ہے. تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا، میم کو دے گا، اور اس ٹرانسفرڈ حرکت کے موافق حرف واو میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ بن جائے گا جی یموتو. ماتا یموتو موتن، یہ استعمالی ہو گیا. اس کے دیکھیں لفظی معنی ہے آگ کا بجھ جانا، کسی چیز کا بے جان ہو جانا یعنی مرنا. پھر آگے ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس میں سے ایک ایگزامپل یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ یوما ولیدا و یوما یموتو، سورہ مریم کی، جس دن وہ پیدا کیے گئے اور جس دن وہ مریں گے. اس کے بعد پھر فعل مضارع مجزوم ایک صیغہ دیا ہوا ہے خان صاحب نے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. پھر مت اس کا فعل امر وہ بھی دیا ہوا ہے. کچھ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوں گے ان کے حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے ہے. ایک لفظ ہے جی میت. میت اس کی جمع آتی ہے میتون، یعنی جمع سالم مذکر میتونا، اونا کی آواز آ رہی ہے. اور اس کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے اموات. یہ اسم صفت ہے، بے جان مردہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. میت، میت جو ہے یہ اسم صفت ہے، ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید سے ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آئی ہے، انک میتن و انہم میتون. تو واحد بھی استعمال ہو گیا اور جمع بھی استعمال ہو گیا. وکنتم امواتن فاحیاکم، سورۃ البقرہ کی اسی آیت کا لفظ امواتن جو ہے یہاں پر استعمال ہوا. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی میم واو تا مادے کے حوالے سے. مزید دیکھتے ہیں جی. ایک لفظ ہے میتن. میتن، میتن اور میتتن، ان دونوں لفظوں کی جمع جو ہے وہ موتا آتی ہے. یہ بھی اسم صفت ہے. اور میتن کی مؤنث ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میت کی مؤنث ہے، یعنی یہاں پر غالباً شد اور یا جو ہے وہ زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ کوئی ٹائپنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے.
تو میتن اور میتتن، یعنی میتتن جو ہے یہ میتن کی مؤنث ہے، بے جان مردہ، اس کے معنی بھی بے جان اور مردہ کے ہیں۔ الفرقان سے ایک آیت خان صاحب نے کوٹ کی ہے کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس سے کسی مردہ شہر کو۔ یہاں پر میتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت کا ریفرنس دیا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تو مردہ کے لیے مذکر میت اور مؤنث میتہ، اور ان دونوں کی جمع جو ہے وہ الموتا، یعنی موتا، ال کے ساتھ بولیں گے تو الموتا ہو جائے گا، اور ال کے بغیر موتا۔ اور اس کی بھی ایگزامپل سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 260 میں ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب تو دکھا دے مجھ کو تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ تو مردہ کے لیے ایک لفظ میت مذکر کے لیے اور میتہ مؤنث کے لیے، اور ان دونوں کی جمع جو ہے وہ موتا استعمال ہوتی ہے۔ پھر ایک لفظ ہے جی موت، جسے ہم اردو میں موت کہتے ہیں، تو موتن اور موتتن یہ اسم ذات ہے، یعنی بے جان ہونے کی کیفیت، یعنی موت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا نا وہ موت ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں آگے موتہ کی بھی ایگزامپل دی ہے خان صاحب نے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ لوگ نہیں چکھیں گے اس میں موت کو سوائے پہلی موت کے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بار کی موت جو ہے وہ موتہ۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی میم و تا مادے کے اعتبار سے۔ مزید اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممات کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو کہ مفعل کے وزن پر اسم و ظرف ہے، اور میم و تا مادہ جب باب افعال میں جائے گا، جو کہ یہاں پر ہمارا استعمال ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں، باب افعال میں جب میم و تا آئے گا تو یہ بن جائے گا جی اصلی اموتا یموتو امواتن، اور پھر چینجز کے بعد یعنی اجوف کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا اماتا یمیتو اماتتن، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، جب باب فعال میں آئے گا تو اس کے مصدر میں آپ کو اینڈ پہ ایک گولتا نظر آئے گی۔ اشارہ یشیرو اشارتن، ارادہ یریدو ارادتن، اضافہ یضیفو اضافتن، تو اماتا یمیتو اماتتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بے جان کرنا، یعنی موت دینا۔ تو بے جان ہونا ایک لازم فعل ہے، تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ثلاثی مجرد باب سے استعمال ہوا ہے، اور بے جان کرنا یا موت دینا یہ باب فعال ہے، اور باب فعال کی خصوصیت آپ کو پتہ ہے کہ یہ متعدی لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی میم و تا مادے کے بارے میں۔ اب اس میں جو فعل استعمال ہوئے ہیں مزید ان میں ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے کیفا لفظ، اور کیفا کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیفا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسماء استفہام میں سے ایک اسم ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیسے، کیسا، کیوں کر، کس طرح، ان جیسے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے مادے پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ اسماء جو مشتق نہیں ہیں ان کے مادے پر ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے یہ پہلے طے کیا ہے۔ اب ذرا اس کیفا اسم استفہام کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ لفظ عموماً استفہام یعنی کچھ دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بطور استفہام کبھی صرف حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم اکثر یہ جب ہماری عربی جوش مارتی ہے تو ہم جملہ بولتے ہیں جی کیفا حالوکا، تو ایکچولی یہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ کا حال پوچھنے کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے ہم اس میں استفہام لا رہے ہیں کہ کیفا حالوکا، تمہارا حال کیسا ہے، کیفا انتا، تم کیسے ہو، یا کیف الحال، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ حال کیسا ہے۔
اس صورت میں اس کیفہ کو استفہام حقیقی کہا جاتا ہے. یعنی استفہام حقیقی ہم کسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دریافت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تو اس کے حقیقی معنی ہے. لیکن یہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں نا، بعض اوقات یہ اپنے حقیقی معنی سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کے دوسرے معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ دوسرے معنی جو ہیں وہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو اس کے حقیقی معنی ہو گئے جی. کبھی یہ لفظ جو ہے اظہار تعجب کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اسی آیت میں یہ استعمال ہوا ہے. گویا کہ اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے، کیف تکفرون باللہ، کتنی عجیب بات ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو. تو کبھی یہ تعجب کے لیے آتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال کے لیے نہیں آ رہا، ذہن میں رکھیے گا. تو اسماء استفہام جو ہے بعض اوقات کبھی تو اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن معنی کے لیے انہیں وضع کیا گیا، اور کبھی اپنے یہ حقیقی معنی سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے یہ بلاغت کا حصہ ہیں. تو کیفہ کبھی استفہام سے نکل کر تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے. کبھی یہ نفی یا انکار کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اس کا ترجمہ نہیں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کبھی یہ کیفہ اس میں استفہام جو ہے یہ جھڑک دینے کے لیے آتا ہے، یعنی جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال. تو کیفہ کا لفظ قرآن مجید میں 83 جگہ تقریباً وارد ہوا ہے جی، استعمال ہوا ہے، اور ان تمام معنی میں استعمال ہوا ہے. کبھی یہ استفہام کے لیے آئے گا، کبھی تعجب کے لیے، کبھی انکار کے لیے، اور کبھی اس ڈانٹنے کے لیے. اس ڈانٹ کے لیے، جھڑک کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے توبیخ کہتے ہیں جی، توبیخ. تو گویا کیفہ کا لفظ استفہام، تعجب، انکار اور توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ان چاروں معنی میں استعمال ہوا ہے. اور ہر جگہ اس کے معنی کا تعین جو ہے وہ کانٹیکسٹ سے کیا جا سکتا ہے. کیفہ عام عربی میں اسم الشرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا استعمال اسم الشرط کے طور پہ نہیں ہوا. کلیئر ہو گیا؟ اور اسم الشرط کے حوالے سے ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب دوسرے اسماء استفہام شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں نا، ہم نے پڑھا، یا ان کی زبان میں ہم کہیں گے کہ جزم دے دیتے ہیں. لیکن کیفہ جو ہے یہ بے عمل ہوتا ہے، اس کا عمل نہیں ہوتا، یعنی اس کی وجہ سے فعل مضارع اخف نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ جیسے عربی زبان میں کہا جائے گا کیفہ تصنع اصنع، تو جیسا کرے گا میں ویسا ہی کروں گا. تو کیفہ کے بارے میں انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی. آگے ہے تکفرون. کفر یکفرو بہت مشہور مادہ ہے جی، اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ انکار کرنا، کفر کرنا. ٹھیک ہے، منکر ہونا، ان معنی میں استعمال ہوگا. اس کا مفعول آپ دیکھ رہے ہیں باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تکفرون باللہ. اس کا ترجمہ پھر ہم یوں کریں گے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، یعنی تعجب ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں پر وہ تعجب والا مفہوم جو ہے کیفہ کا استعمال ہوگا. تم اللہ کا کیوں کر انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، تکفرون باللہ یعنی اللہ کے ساتھ با اپنے بنیادی معنی میں استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ با کے بنیادی معنی جو ہیں وہ ساتھ کے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو کیفہ تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اب واو جو ہے یہ یہاں پر واو حالیہ ہے، ذہن میں رکھیں. کنتم امواتا، کانا یکونو جب بھی استعمال ہوگا تو کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے جی. تو کانا اگر پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا اسم جو ہے
وہ اس کے ساتھ ہی آپ مینشن کر دیں گے. یہاں پر کنتم یعنی کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم نواسی کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا اسم جو ہے وہ تم یعنی انتم کو اس کا اسم ہم مان لیں گے. تو کانا کا اسم ہو گیا جی انتم، جو کہ تم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کانا کی خبر آگے آپ دیکھیں گے جو کہ منصوب ہونی چاہیے. تو امواتن لفظ آپ دیکھیں یہ منصوب ہے، تو یہ کانا کی خبر ہے. کنتم امواتن، کلیئر ہو گیا. تو اموات اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو وکنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، فا حرف عطف ہے، عاطفہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ترتیب بتاتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اس کے بعد یہ ہوا. فا پھر، یعنی اردو میں ہم اس کا ترجمہ پھر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. احیا، ہا یا مادہ باب فعل، احیا یحیی، احیاءً زندہ کرنا. اس مادے پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس لیے میں اسے دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. احیا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، کیف تکفرون باللہ عجیب بات ہے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، ثم پھر حرف عطف آ گیا آپ کا، یمیتکم، اماتا یمیتو اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، وہ مار ڈالے گا تمہیں، وہ موت دے گا تمہیں. ثم پھر حرف عطف آ گیا، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، احیا یحیی احیاءً زندہ کرنا. ثم الیہ ترجعون، ثم پھر حرف عطف آ گیا، اور اصل جملہ تھا جی ترجعون الیہ، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ اس کی طرف، تم سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. اب الیہ کو مقدم کر دیا تو جملہ کچھ یوں بن گیا، الیہ ترجعون، اس سے زور پیدا ہو گیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں نا تو اس آیت کے ایک جملہ بن جائے گا جی کیف تکفرون باللہ، ایک جملہ بن گیا. دوسرا جملہ کنتم امواتن، تیسرا جملہ احیاکم، چوتھا جملہ یمیتکم، پانچواں جملہ یحییکم، چھٹا جملہ الیہ ترجعون. ٹھیک ہے، تو گویا 6 جملے ہم نے یہ بنا دیے، اور ان جملوں کا اعراب انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. یہاں پر پہلا جملہ جو ہم نے بنایا کہ کیف تکفرون باللہ، یہاں تک دیکھیں تو اس میں دیکھیں کیفا تو اس میں استفہام ہو گیا. اب اگر ہم اعراب کے حوالے سے بات کریں تو تکفرون فعل اور فاعل ہو گیا، اور باللہ جو ہے جار مجرور متعلق تکفرون کے ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیفا جو ہے یہاں پر اس جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ اچھا، کیفا جب بھی استعمال ہوگا کسی جملے میں تو نوٹ کر لیں کہ کبھی تو یہ اپنے اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہوگا اس کی خبر مقدم کے طور پر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی یہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی مفعول بہ یا مفعول مطلق کی جگہ آنے کے باعث منصوب ہوتا ہے. یعنی کیفا کا اعراب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، تو کیفا کا اعراب کبھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرفوع کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ خبر مقدم بن رہا ہے. کبھی یہ حال کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس وقت اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے، اور کبھی یہ مفعول بہ یا مفعول مطلق کی جگہ پر آئے گا تو اس وقت بھی ہم اسے محلاً منصوب کہیں گے، لیکن زیادہ تر یہ بطور حال استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں بھی یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تکفرون باللہ فعل فاعل متعلق اور کیفا حال مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب چونکہ مقدم اسے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اسم استفہام ہے، اور اسماء استفہام جو ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اسماء استفہام جو ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں. صدارت کلام کا مطلب ہے کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں. باقی سمپل سے جملے ہیں، کنتم امواتن، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن گیا. احیاکم فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن گیا.
یمیتکم فعل فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن گیا، یحییکم فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ بن گیا، الیہ ترجعون میں الیہ جار مجرور مقدم متعلق ہو گیا، اور ترجعون فعل مجہول اور نائب فاعل. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے جملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ہم جملوں کا اعراب دیکھتے ہیں جی، پھر ترجمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلا جملہ جو تھا کہ تکفرون باللہ، یہ لا محل لہا استئنافیہ، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. کنتم امواتن، جب ہم نے واو کو واو حالیہ کہہ دیا تھا تو واو حالیہ کے بعد جو جملہ آئے گا وہ محلن منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے بنیادی کورس میں، بیسک کورس میں، بلکہ بیسک کورس میں نہیں، جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ حال ٹاپک کور کروایا ہے کسی جگہ پر، وہاں میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ماضی فعل ماضی حال بن کر آتا ہے نا، تو اس سے پہلے، ماضی سے پہلے قد جو ہے وہ لازماً تصور کیا جاتا ہے. وہ بعض اوقات قد لکھنے میں آتا ہے اور بعض اوقات قد لکھنے میں نہیں آتا، جیسے کہ یہاں پر نہیں آ رہا. تو قد کو ہم یہاں پر انڈرسٹوڈ سمجھیں گے، اس لیے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے حال مع تقدیر قد، یعنی قد یہاں پر موجود ہے، یعنی یہ ایسا تھا وَقَدْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا. کلیئر ہو گیا جی. پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی احیاکم، یہ جملہ معطوفہ ہو گیا کنتم امواتن پر، لہٰذا اسے بھی ہم محلن منصوب کہیں گے جملے کو. یمیتکم، یہ احیاکم پر عطف ہے تو اسے بھی ہم محلن منصوب کہیں گے. پھر اس کے بعد یحییکم، یہ بھی عطف ہے یمیتکم پہ، تو اس لیے ہم اسے بھی محلن منصوب کہیں گے. اور ترجعون جملہ یعنی الیہ ترجعون مقدم اپنے متعلق سے جو استعمال ہوا ہے وہ بھی عطف ہے یحییکم پر، لہٰذا ہم اسے بھی محلن منصوب کہیں گے. تو مین جملہ تھا جی تکفرون باللہ، اس کا حال استعمال ہو گیا جی کیفا، اور پھر اس کے بعد پھر واو حالیہ کے ذریعے جو ہے وہ کچھ جملے استعمال ہوئے ہیں. اور ان جملوں کا اعراب میں آپ کو اکثر بتا چکا ہوں کہ جو حرف عطف کے ذریعے آتے ہیں اس میں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے جملے کو، یعنی ایک جملے پر آپ بہت سارے جملے اگر عطف کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے جملے کو آپ معطوف علیہ قرار دے دیں اور باقی جملوں کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جملے کو معطوف علیہ قرار دے دیں، دوسرے جملے کو معطوف اور پھر معطوف علیہ، پھر تیسرے جملے کو معطوف اور معطوف علیہ، اس طریقے سے. تو اس ترتیب میں یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جملوں کا اعراب آ رہا ہے، اس میں انہوں نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے. زیادہ آسان پیٹرن یہی ہے کہ پہلے جملے کو آپ معطوف علیہ قرار دے دیں اور باقی جتنے بھی جملے اس پہ عطف کر رہے ہیں آپ ان کو آپ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث اور معطوف رابع اس طور پر ذکر کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی ہم ترجمے کی طرف. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہاں پر وقفہ ہے تو یعنی مین جملہ ہم ایک یہاں تک بھی لے سکتے ہیں، ایک وقف تک، اور اس مین جملے میں دو جملے ہم نے بنا دیے. اور دوسرا جملہ جو ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہاں تک ایک جملہ لیتے ہیں اور اس جملے کے پھر ہم یمیتکم ایک، یحییکم دو اور الیہ ترجعون تین جملے کر سکتے ہیں. تو گویا 5 جملے اس کے بن گئے. ٹھیک ہو گیا. تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تعجب ہے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ دیکھیں واو حالیہ آ گیا، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم الیہ ترجعون، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اس لیے میں نے اس ترجمے کو سلیکٹ کیا کہ جو گرامر کے مین کانسیپٹس ہیں، وہ جو اسلوب تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ترجمے میں مفہوم پیدا ہونا چاہیے وہ اس ترجمے میں آپ کو نظر آئے گا. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 28 یہاں پر مکمل ہو گئی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق.
میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔